اس دھرتی پر، اس 7 بر اعظم میں 6 بر اعظم میں مخلوق ہے، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر کسی ماں کی کوکھ نے وہ مولوی نہیں جنا جو پیغمبر کی سلام کے دعا کے بعد، نماز جنازہ کے سلام کے بعد والی دعا کے لفظ لکھ دے، ہے ہی کوئی نہیں۔ حضور نے مانگے ہوتے تو لفظ ہوتے، مانگنے میں حرج کیا ہے؟ ایسے کہتے ہیں بہت ہی ویکھن دی ہوندی اس وقت دلاں دی، حرج کیا ہے؟ دعا مانگ رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، فقیر محمد طیب عرفان باروی آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک اہم موضوع اور ایک اہم ٹاپک کو لے کر چند دن پہلے ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے ایک مولوی صاحب کا کلپ دوستوں کے ذریعے سے موصول ہوا اور وہ فیس بک وغیرہ پر بھی چل رہا تھا۔ ان سے سوال ہوا نماز جنازہ کے بارے میں، جو نماز جنازہ کے بعد دعا کی جاتی ہے اس کے شرعی حکم کے بارے میں۔ تو حضرت موصوف نے بہت ہی بڑا دعویٰ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 7 بر اعظموں کے نیچے کسی ماں نے ایسا بندہ ہی نہیں پیدا کیا کہ جو یہ حوالہ دکھا سکے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے کسی کا اگر نماز جنازہ پڑھایا ہو اور اس کا نماز جنازہ پڑھانے کے بعد سرکار نے جو دعا کے کلمات پڑھے ہوں۔ میں کلپ اب دیکھتا رہتا ہوں، مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جو بندے یا جو حضرات ان حضرت صاحب کو پرچیاں وغیرہ دیتے ہیں، انہوں نے آج تک یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ کام جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے حضرات عوام الناس کو کہ یہ کام جائز ہے ناجائز ہے؟ نہ پرچی دینے والا، سوال کرنے والا ان سے پوچھتا ہے یہ کام جائز ہے ناجائز ہے، اور نہ ہی انہوں نے خود آج تک جواب دیا ہے کہ یہ کام جائز ہے ناجائز ہے۔ کسی نے پوچھا اذان سے پہلے یا بعد میں صلاۃ و سلام، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جائز ہے ناجائز ہے، حضرت نے جواب یہ دیا چونکہ نبی پاک سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں پڑھتے۔ کسی نے پوچھا اب نماز جنازہ کے بعد دعا کے بارے میں شرعی حکم، اب جو لہجہ، طریقہ اور بیان حضرت صاحب استعمال کر رہے ہیں، اتنا بڑا دعویٰ کہ 7 بر اعظموں کے نیچے کوئی مولوی پیدا نہیں ہوا، کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مانگی جانے والی دعا، نماز جنازہ کے بعد والی جو دعا ہے اس کے کلمات دکھا سکے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ یہ حضرت صاحب قوم کو یہ بتائیں کہ دعا جائز ہے ناجائز ہے، لیکن یہ اتنے سیانے اور دانا ہیں کہ یہ کبھی ناجائز نہیں کہیں گے۔ جی، ان کو پتہ ہے کہ جب ہم کہیں گے یہ کام ناجائز ہے، آگے ان کو پھر پتہ ہے کہ کون کون سی خرابیاں لازم آئیں گی۔ تو اس سے قبل کہ جو اس نے دعویٰ کیا کہ کوئی بندہ نہیں ہے کہ کلمات دکھا سکے، نبی پاک نے جو دعا کے ادا کیے ہیں، چند حوالے نماز جنازہ کے بعد دعا کے میں موصوف کے علماء جو کبار علماء ہیں ان کی کتابوں سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اب جو اندھے مقلدین ہیں نا، ان کے ساروں کی بات میں نہیں کر رہا، جو اندھے ہوتے ہیں، جو قرآن حدیث پر نہیں آتے، ہمارے مولوی نے جو بات کر دی بس وہ بات ہے، یہ نہیں دیکھیں گے تحقیق کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اصول کیا ہے۔ اب جو ہمارا یہ کلپ سن رہا ہے، کمنٹ کرنے سے پہلے ہمارے اس کلپ کو پورا سنے گا تو پھر اس کے کمنٹ کے احترام کیا جائے گا، ورنہ اس کے کمنٹ کی یا اس کے جناب والا کلام کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب یہ کتاب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ کتاب ہے جناب والا فتاوی فریدیہ، فتاوی دار العلوم پاکستان، المعروف فتاوی فریدیہ، جلد اول۔
اب لکھنے والے کون ہیں؟ محدث کبیر فقیہ العصر مفتی اعظم عارف باللہ مولانا مفتی محمد فرید دامت برکاتہم العالیہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ۔ اب تھوڑا سا میں تعارف کروا لوں کہ یہ مفتی محمد فرید صاحب یہ کون ہیں۔ کتاب لکھی بھی انہی نے ہے، چھاپنے والے بھی انہی کے مسلک کے ہیں، آگے معاملات کرنے والے بھی انہی کے مسلک کے ہیں۔ اس کتاب کے حرف آغاز میں پہلے صفحہ پر لکھا ہوا ہے کہ اسی مولوی عبد الواحد قریشی صاحب جو بار بار تذکرہ کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب کا، اور فضل الرحمان کو اپنا امام، پیشوا، ہادی، رہبر، مربی، محسن اور پتہ نہیں کیا سے کیا مانتے ہیں، فضل الرحمان کا یہ استاد ہے مفتی فرید عبد الواحد قریشی صاحب، جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کو امام مانتے ہیں، اور پتہ نہیں آپ کہاں سے کیا اس کو مانتے ہیں، کم سے کم اس کے استاد پر تو شرعی حکم پہلے لگائیں کہ اس فضل الرحمان کے استاد نے نماز جنازہ کے بعد دعا کے بارے میں اپنی کتاب فتاوی فریدیہ کی پہلی جلد میں کیا لکھا ہے۔ اب دیکھیں، یہ پہلی جلد آ گئی سامعین آپ کے سامنے۔ اب اس کا صفحہ نمبر ہے 333۔ حضرت موصوف سے سوال ہوا نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے بارے میں۔ فضل الرحمان کا استاد لکھ رہا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے، بدعت نہیں ہے۔ او خدا کا کچھ خوف کرو، کیوں سادہ لو عوام کو گمراہ کر رہے ہو؟ عوام کدھر جائے؟ فضل الرحمان کا استاد کہتا ہے کہ دعا جائز ہے، بدعت نہیں ہے، تم فضل الرحمان کے پیروکار کہتے ہو کہ دعا کے معاملے میں یہ معاملہ ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہو۔ اور صرف یہ نہیں کہ جائز ہے، بدعت نہیں ہے، آگے لکھتے ہیں کہ جب کہ کثر الصفوف کے بعد ہو، مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ ادا کیا گیا، نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد صفوں کو توڑ دیا گیا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر مولوی صاحب نے، امام صاحب نے اگر دعا کرائی تو مفتی فرید صاحب جو فضل الرحمان کا استاد ہے وہ کہتا ہے کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے، صفوں کو توڑ کر جنازہ کے بعد دعا آپ مانگ سکتے ہیں۔ ہمارا بھی تو یہی موقف ہے، ہمارا بھی تو یہی نظریہ ہے۔ میں نے بھی کتنے جنازے پڑھائے ہیں، میرے مسلک کے بھی کتنے علماء نے جنازے پڑھائے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی صفوں کو توڑ کر آگے آ جائیں، اور صفوں کو توڑ کر ہم نے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی ہے۔ اور پھر آگے چلیں، لکھتے ہیں کہ کیونکہ جن فقہا اور مفسرین نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے تو اکثر نے دلیل ترک کیا ہے، اور بعض نے دلیل ذکر کیا ہے کہ اس دعا میں زیادت علی الجنازہ اور تکرار جنازہ کی تشبیہ ہے، اور بلا شک و شبہ کثر الصفوف کے بعد یہ تشبیہ باقی ہی نہیں بچتی۔ مفتی فرید کہتے ہیں کہ جب صفیں توڑ دی گئی تو کسی قسم کا کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ دیکھنے والے کو کسی قسم کا ڈاؤٹ محسوس ہو، کہتے ہیں کہ لہٰذا کراہیت بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر جو بندے کہتے ہیں کہ جنازہ کے بعد دعا جائز نہیں ہے، یا کہتے ہیں کہ طرح طرح کے معاملات ہیں، ان کا رگڑا بھی لگا دیا۔ کہتے ہیں نیز مخفی نہ رہے کہ کسی فقیر نے اس کراہیت کی دلیل ذکر نہیں کی، کہتے ہیں کہ جو نماز جنازہ کے بعد دعا سے روکتا ہے ان کے پاس دلیل شرعی کیا ہے؟ کسی نے کوئی دلیل شرعی نہیں دی کہ دلیل شرعی روکنے کی کیا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، تمہارے مفتی کہہ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں یہ سلفی دلیل ہے، حنفی دلیل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ جنازے کے بعد دعا کو روکتے ہیں یہ سلفیوں والی دلیل ہے، حنفیوں والی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ حنفی ہوتے نماز جنازہ سے روکتے تو حنفیوں کے اصول کے مطابق دلیل دے کر جنازہ سے روکتے، لیکن چونکہ انہوں نے دلیل کوئی نہیں دی، لہذا مفتی فرید صاحب کے بقول جو نماز جنازہ کے بعد روکے گا اس کا حنفیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لینا دینا اور کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب یہ حوالہ آپ کے پاس آ گیا، آگے پھر آ جائیں۔ وہی مفتی فرید صاحب فتاوی فریدیہ دارالعلوم دیوبند المعروف فتاوی فریدیہ، اسی کی جلد سوم، تیسری جلد ہے۔ ان کے جو حضرات
तान व तशनी करते हैं, उलमाए अहले सुन्नत पर ज़बान दराजी करते हैं, और ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब जैसे हजरात जो बगैर किसी दलील के फतवे ऐसे देते हैं जैसे माअज़ल्लाह शरीयत इनके हाथ में दे दी गई हो, और जैसे ये शरीयत को मोड़ते जाएंगे शरीयत वैसे मुड़ती जाएगी, ना कोई दलील ना किसी काम का आता पता। अब तीसरी जिल्द में ये तो कहते हैं मांगनी नहीं चाहिए, नबी से साबित नहीं है, नबी ने कहा नहीं है। तुम्हारे मुफ्ती फरीद ने इस किताब के अंदर एक अलग मकाला लिखा है, अल मकालतु फी दुआए बादल जनाजा। ये पूरा मकाला जनाजा के बाद दुआ पर मौजूद है। यहाँ पर कमाल बात लिखी है और इनके उसूलों का जनाजा मुफ्ती फरीद साहब ने लगा दिया है और निकाल दिया है, जो जनाजा के बाद दुआ से रोकते हैं। कहते हैं कि जनाजा के बाद कसर सुफूफ से पहले दुआ करना मकरूह है, बाद कसर सुफूफ दुआ करना जायज है। वही पहले वाली बात हो गई। आगे जो मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब जैसे दावा करते हैं कि नबी ने नहीं मांगी, नबी से साबित नहीं है, इनका वो जनाजा निकाला है इनकी बातों का कि ये याद रखेंगे, बल्कि इनकी पूरी ज़ुर्रियत याद रखेगी। लिखते हैं अगर कोई ये दावा करे कि पैगंबर अलैहिस्सलाम और सल्फ सालिहीन ने ये दुआ नहीं की तो ये पैगंबर पर इफ्तिरा है। फजलुर रहमान का उस्ताद कह रहा है कि जो कहे नबी ने दुआ नहीं मांगी वो पैगंबर पर इफ्तिरा बांध रहा है। फजलुर रहमान का उस्ताद ये कहता है और फजलुर रहमान का पैरोकार कहता है दुआ मांगनी नहीं चाहिए। मेरा पूरा चैलेंज है पूरी ज़ुर्रियत को और इनके नाम निहाद मुफ्तियों को जो अहले सुन्नत के मामूलात पर तानो तशनी करते हैं, मुझे बताएं तुम्हारे मुफ्ती फरीद साहब के बकौल ये इफ्तिरा है नबी पर। इफ्तिरा का माना तुम्हारी लुगत की किताबें भरी पड़ी हैं, बोतान बांधना, झूठ बांधना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो बंदा झूठ बांधे उसका शरई हुक्म क्या है ये बताएं। जो नबी पर इफ्तिरा बांधे उसका शरई हुक्म क्या है, तुम्हारा कख भी बाकी नहीं रहेगा। और सिर्फ ये हवाला यहीं तक महदूद नहीं है, मैं इख्तिसार के साथ करना चाहता था लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि ये अवामुन्नास के अकायद और मामूलात को खराब इतना कर रहे हैं कि हमें जवाब तफसील से देना पड़ रहा है। आगे फिर एक रिवायत भी नकल की है। लिखते हैं कि इमाम कासानी फरमाते हैं हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से एक मर्तबा जनाजा हो गया, ये इबारत के लफ्ज यही है, तो दोबारा जनाजा पढ़ने का इरादा फरमाया। इबारत में कज़ा का लफ्ज शायद लिखने वाले से या कातिब से चूक गया। एक जनाजा हजरत फारूक आजम से रह गया, हजरत फारूक आजम सरकार की बारगाह में आए, दोबारा जनाजा पढ़ने का इजहार किया तो हुजूर ने क्या फरमाया, आका ने फरमाया अस्सलातु अलल जनाज़ति ला तुआदो, मैयत पर नमाज जनाजे का इयादा नहीं किया जाएगा, दोबारा नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। क्यों? वलाकिन उदउ लिल मय्यत वस्तगफिर लहू, जनाजा वही था जो हम पढ़ चुके हैं, अगर चाहते हो तो मैयत के लिए इस्तिगफार कर लो, रब से दुआ कर लो। ये हदीस मुफ्ती फरीद साहब ने इस किताब में नकल की है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद जनाजा के बाद दुआ करने का हुक्म हजरत फारूक आजम को इरशाद फरमा रहे हैं। अब ये हवाला यहां तक मौकूफ हो गया। अब मैं आगे चलता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये किताब देखें, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, इसकी जिल्द है तीसरी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर मुश्तमिल ये किताब तीसरी जिल्द है और ये छापा भी दारुल कुतुब इल्मिया का है, बैरूत का छापा है। इसके सफ़ा नंबर 21 पर एक रिवायत मौजूद है, मौला अली सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक सहाबी का नमाज जनाजा पढ़ाया। अच्छा, मैं आपको यहां पर एक बड़ी ज़ौक़ वाली पते वाली बात कर दूं, जब दूसरे मुआमलात आते हैं तो ये कहते हैं ये काम नबी पाक ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया। डंडी इनकी देखे कि जब नमाज जनाजा के बाद दुआ का मसला था तो
تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دعا نبی نے نہیں مانگی، صرف یہی کہا، آگے یہ نہیں کہا کہ صحابہ نے نہیں مانگی۔ کیوں؟ ممکن ہے انہیں یہ حدیث نظر آ گئی ہوگی، جبکہ دعویٰ ان کا پہلا بھی باطل ہے۔ انشاءاللہ میں آگے اس کا رد کر رہا ہوں۔ اب صفحہ نمبر 21 مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 لکھتے ہیں عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ عن عمیر ابن سعید قال صلیت مع علی علی یزید ابن المکفف، میں نے یزید بن مکفف کی نماز جنازہ حضرت مولا علی سرکار کے ساتھ پڑھی۔ نماز جنازہ حضرت مولا علی خود پڑھا رہے ہیں۔ فکبر علیہ اربعا، حضرت مولا علی نے 4 تکبیریں اس جنازہ پر پڑھی۔ ثم مشى حتى اتاه، پھر چلے ان کی میت کے پاس آئے۔ فقالا، اور پھر دعا کے کلمات کیا پڑھے؟ یہ تو کہتے ہیں ہمیں کلمات دکھاؤ کہ دعا کے کلمات پڑھے کیا گئے۔ حضرت علی شیر خدا جنازہ کے بعد جو دعا مانگ رہے ہیں، فقیر بارہویں وہی کلمات سنا رہا ہے۔ کہتے ہیں فقال اللہم عبدک و ابن عبدک نازل بک اليوم فاغفر له ذنبه ووسع علیہ مدخلہ ثم مشى حتى اتاه فقال اللهم عبدك وابن عبدك نازل بك اليوم فاغفر له ذنبه ووسع عليه مدخله فإنا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به۔ کہتے ہیں کہ جب نماز جنازہ مولا علی سرکار نے پڑھا لیا، آپ چل کے آ گئے، یزید بن مکفف کی نماز جنازہ پڑھ کر میت کے پاس آ گئے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم عبدک و ابن عبدک، مالک یہ تیرا بندہ تھا اور تیرے بندے کا بندہ تھا، آج یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کی قبر کو بھی وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ دعا نماز جنازہ کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے اسی پر مشتمل ہے، تو اس کا رد بھی اسی روایت میں موجود ہے۔ حضرت عمیر ابن سعد کہتے ہیں کہ مولا علی نے یہ دعا 2 مرتبہ پڑھی۔ پہلے تو مطلقاً یہ جنازہ کے بعد والی دعا ہے، اگر اعتراض تم کر بھی رہے ہو تو اس کا بھی میں جنازہ نکال رہا ہوں کہ مولا علی نے یہ دعا عبارت کے اندر 2 مرتبہ مانگی، پھر ثابت یہ ہوگا کہ جو پہلے دعا مانگی وہ آپ کی میت کے پاس دعا مانگی، اور جو دوسری دعا مانگی وہ دفن ہونے کے بعد سرکار نے دعا مانگی ہے۔ تم بات بات پر یہ کہتے ہو کہ حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے، متن میں یہ لفظ نہیں ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ سرکار کی صحابی کا جو جنازہ پڑھا گیا عبارت کے اندر یہ ہے کہ سما مشا حتی عطا ہو، مولا علی چلے عطا ہو، اس کے پاس آئے۔ اگر قبر کے پاس آنا ہوتا، دفن کے بعد والی دعا ہوتی، عند القبر کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ یہ میں تمہارے اصولوں کا جنازہ تمہارے اوپر فٹ کر کے نکال رہا ہوں۔ تو حضور کے صحابہ سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کلمات پڑھتے کون سے تھے اور دعا صحابہ پڑھتے کون سی تھے۔ اب آگے جو ان کا سب سے بڑا اعتراض ہے، میں نے کہا کہ سب سے آخر میں اس کا رد کروں گا، یہ کہہ رہا ہے کہ 7 بر اعظموں کے نیچے کوئی پیدا نہیں ہوا جو دعا دکھا سکے کہ نبی نے مانگی کون سی ہے، نبی نے دعا پڑھی کون سی ہے، اور تو 7 بر اعظموں کی بات کرتا ہے۔ میں ملتان میں بیٹھ کر تیرے اصولوں کا جنازہ نکال رہا ہوں، اگر جرت ہو تو اس کتاب کے اوپر فتویٰ لکھا کر دکھاؤ۔ یہ انوار البخاری شرح بخاری 17، 18، 19ویں حصے پر مشتمل یہ جلد ہے، اور لکھنے والا کون ہے؟ امام العصر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری۔ چھپی کہاں سے ہے؟ ادارہ تالیفات اشرفیہ، چوک فوارہ، ملتان۔ اور یہ میں تعارف کروا دوں، علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری صاحب کون ہیں؟ ساری زندگی یہ دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر درس و تدریس کا سلسلہ کرتے رہے۔ تو جو بندہ دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر مدرسہ تمہارا، مسلک تمہارا، فکر تمہاری، اور وہی بندہ تمہارے اصولوں اور تمہاری تقریروں کا جنازہ کس آسن انداز سے نکال رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں اس کا صفحہ نمبر آپ کے سامنے نکال رہا ہوں، 308 صفحہ نمبر، اور جلد اس کی ہے 19۔
پورا باب باندھا ہوا ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اور بات نماز جنازہ کی چل رہی ہے۔ اب اس عبارت کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ کتاب پڑھتا ہوں، الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات پر اور ان کے معاملات پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت طلحہ بن برہ، وہ بیمار ہو گئے تھے، سرکار عیادت کے لیے گئے، حضور واپس آ گئے، ان کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے وصیت کی کہ حضور کو نہ بتانا، راستے میں یہودیوں کے گھر ہیں، کہیں سرکار جنازہ پر آئیں، حضور کو تکلیف نہ دے، لہذا میرا جنازہ پڑھا کر رات کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ ان کا جنازہ رات کو پڑھا دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ فجاء حتی وقف علی قبرہ، جب صبح سرکار کو پتا چلا حضور ان کی قبر پر آئے، حضرت صاحب جو پہلی روایت میں کر رہا تھا یزید بن مکفف والی، وہاں پر اگر احتمال ہوتا کہ دفن کے بعد والا معاملہ ہے تو عبارت میں ہوتا، صحابہ کہتے کہ دفن کے بعد قبر پر، جہاں قبر کا معاملہ تھا صحابہ نے کہا ہے کہ سرکار ان کی قبر پر آئے، اور حضور نے قبر پہ آ کے کیا کیا؟ صف الناس معہ، لوگوں نے پیچھے حضور کے صفیں باندھ لیں۔ ثم رفع یدیہ، حضور نے قبر کے اوپر کھڑ کر نماز جنازہ پڑھایا، چونکہ حضور امت کے ولی اکبر ہیں اور حضور کو اختیار ہے۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھایا، صحابہ نے پیچھے پڑھا۔ اب اصابہ کی روایت کیا کہتی ہے؟ ثم رفع یدیہ، جنازہ پڑھ کر فوراً بھاگ نہیں گئے، ہاتھ جیبوں میں نہیں ڈال لیے، جنازہ چھوڑ کر بھاگ نہیں گئے، بلکہ حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی۔ عبد الواحد صاحب جو نبی نے دعا کے لفظ پڑھے ہیں، تو 7 بر اعظموں کی بات کرتا ہے، میں وہ لفظ سنا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا اللہم لک طلحۃ وانت تضحک الیک وہو یضحک الیک، مالک میرا غلام حضرت طلحہ تیری ملاقات کے لیے تیرے پاس آیا ہے، جب یہ تجھ سے ملے تو یہ مسکرائے، اور جب تو اس سے ملے تو تیری رحمت مسکرا کر میرے غلام کا استقبال کرے۔ اب یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے۔ اب اسی حدیث کی تخریج میں دارالعلوم دیوبند کے استاد علامہ انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں کہ یہاں بھی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے۔ اہل سنت پہ فتویٰ لگانے والے، معمولات اہل سنت پہ تان درازی کرنے والے، میرا چیلنج ہے، پہلے انور شاہ کشمیری پر فتویٰ لگا، پہلے اپنے گھر کو تو سنبھالو، اہل سنت کی طرف بعد میں انگلی اٹھانا۔ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں یہاں بھی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے، جس کا ہمارے سلفی بھائی اور نجدی بھائی انکار کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں۔ انور شاہ کشمیری نے قصہ ختم کر دیا۔ میرے دوستو جو سن رہے ہو، انور شاہ کشمیری صاحب کے بقول جو بندہ نماز جنازہ کے بعد مطلقاً دعا کا انکار کرے، یا تو وہ سلفی ہے یا تو وہ نجدی ہے، امام اعظم کے مسلک سے اس کا کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور پھر آگے آ جائیں، کہتے ہیں بھلا جس امر کا ثبوت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا ہو وہ بھی کبھی بدعت ہو سکتی ہے؟ تمہارے عالم کہہ رہے ہیں کہ حضور سے ثابت ہے، اور جو کام حضور سے ثابت ہے وہ بدعت کیسے ہو گیا؟ خود لکھتے ہیں یہ بے جا تشدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انور شاہ کشمیری کہہ رہے ہیں 2 باتیں۔ علماء دیوبند کا استاد، دارالعلوم دیوبند کا عظیم مدرس، نامور مدرس کہہ رہا ہے جو نماز جنازہ کے بعد دعا سے روکے، یا وہ نجدی ہے یا وہ سلفی ہے یا وہ بے جا تشدد امت پہ کر کے امت کو گمراہی کی طرف رغبت دلا رہا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا حضور سے ثابت ہے، اور جو کلمات حضور نے پڑھے ہیں الاصابہ والے علماء دیوبند کے انور کشمیری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں ان کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کریم ایسے نام نہاد مفتیوں سے ہمیں بچائے۔ اللہ کریم عوام کی صحیح معنی میں جناب والا رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کیونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا ہے، اور جو بات سوشل میڈیا پہ آ جائے، جو علم سے پیوستہ نہیں ہے، متصل نہیں ہے علماء سے، وہ بندہ سمجھتا ہے تو جس طرح یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اسی طرح معاملہ ہے۔ تو میرا بھائی، میرے دوست، تھوڑی سی تسلی کر لیا کریں، دلائل مانگ لیا کریں، ان کو کم سے کم یہ تو کہیں کہ جن باتوں کا تم انکار کر رہے ہو، برسوں پہلے تمہارے اکابرین تمہاری آج کی تقریروں کا جنازہ نکال کر گئے ہیں۔ اللہ کریم ایسے حضرات سے بچائے اور ہمیں مسلک اہل سنت پر صحیح معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔